مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، جن میں ایک صحت کی نعمت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کو اس کی قیمت تبھی پتہ چلتی ہے جب یہ صحت ہمارے ہاتھ سے چھن جاتی ہے۔ جب تک آدمی کے پاس صحت رہتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو صحت یاب ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو مرض میں مبتلا ہے اس میں صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک ہمارے لیے نعمت بنائی ہے۔ اللہ نے صحت بھی ہمارے لیے نعمت بنائی اور صحت خراب کر کے بھی ہمارے لیے نعمت بنائی۔ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ آفر خاص ہے۔ خاص کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سل لگے ہوئے ہیں لینے کے، آفر پہ آفر ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے لینے کا۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج کے اس موضوع میں انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس ماحول میں بڑی کمیاں ہیں ہمارے اس شعبے کے اندر، خاص طور سے جو مریض کی عیادت کے سلسلے میں بہت کمیاں ہیں۔ مجھے کئی بار کئی لوگوں سے پتہ بھی چلا اور میں نے محسوس بھی کیا کہ واقعی یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ کمیاں تو بہت ساری ہیں، اگر دیکھا جائے تو خوبیاں بہت کم نظر آئیں گی، کمیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ہم اگنور کرتے ہیں، جبکہ اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سدھار، ہمارے معاشرے کی اصلاح انہی سب چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے اس میں کیا طریقہ بتایا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سامنے رکھنا ہے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پر صبر کرنا۔ جس کی صحت خراب ہوئی یعنی جو بیمار ہوا، اور اب بیمار ہو گیا، ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، محلے کا ہے، دوست ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا تعلق اپنانا چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اس کے بہت سارے آداب ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس پر ثواب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر کیا بتلایا کہ ہم کسی کے یہاں جا کر کے 5-10 منٹ بیٹھ کر کے اس کا حال اگر لے لیں تو اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو جب تک اس کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہے، جنت کے باغ میں رہتا ہے، یعنی جنت میں رہتا ہے۔ ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں 10x10 کے کمرے میں بیٹھے، یہ نہیں دیکھیں کہ ہم تو یہ چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کی عیادت کر رہے ہیں۔ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت جنت کے کئی ایکڑ باغ میں بیٹھے ہوئے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے۔ تو جب تک مریض کی عیادت آدمی کرتا ہے
اس کی بیمار میں حال چال پوچھتا رہتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی دیر تک جنت کے باغ میں رکھتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر آدمی صبح کو مریض کی عیادت کرنے گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نے سن لیا، میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان ہے، لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام سے ہمیں نوازا ہے۔ آج ہمیں نیکی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو ہم دوڑیں گے، ایک دوسرے کے پاس جائیں گے تو ہر آدمی اپنا چہرہ چھپاتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ وہ ماں جس نے اپنی پیٹ میں رکھ کر کے 9 مہینے تکلیف کو برداشت کیا، اس کے بعد پالنے پوسنے میں گرمی ٹھنڈی ہر ایک تکلیف کو برداشت کیا، وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ ماں بھی یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لے، کہیں ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر لے۔ سوچ لیجئے کہ وہ ماں جو دنیا میں ہر مصیبت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کئی واقعات ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ماں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونک دیا لیکن بچے پر آنچ نہیں آنے دی، لیکن وہ ماں بھی کل قیامت کے دن ایک نیکی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے، اسی دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور جہاں سے ہو سکے جتنا ہو سکے اپنے آپ میں اپنے پاس ثواب کا ذخیرہ رکھ لینا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض کی عیادت تو کرنے پہ اتنا بڑا ثواب ہے، اب پتہ چل گیا ہمیں، تو اب ہم مریض کے پاس جا کر کے بیٹھے ہیں، ہم بھائی جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس جائے صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہی رہ جائیں۔ کچھ اصول اور آداب بھی ہیں، ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن اصول و آداب بھی ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم جس مریض کے پاس جا رہے ہیں، اب یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مریض کے پاس جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جانا ضروری ہے کیا؟ یہ بات سمجھ لیں کہ بھائی مریض کے پاس جا رہے ہیں، تھوڑا سا سیب بھی لے لو، تھوڑا سا کچھ لے لو، کچھ کھانے پینے کے لیے۔ آدمی اس میں جو ہے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، بغیر لیے کچھ مریض کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ لے جائیے، نہیں دی ہے اس پہ شرم و حیا والی کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی آپ جو لے کر جاتے ہیں وہ مریض نہیں کھاتا، اس کے گھر والے ہی کھاتے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ ہاسپٹل میں جاؤ تو جو دیکھو وہ سیب کا 1 کلو سیب باندھ کے لے کے چلا گیا، رکھا ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں چل رہا ہے، وہ دوسرے کو بلا کے کھلاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے، وہ دوسرے کو بلا کے کھلاتا ہے، بلکہ انہی کو کھلاتا ہے جو لے کے جا رہے ہیں۔ ارے آپ کھاؤ اس کو، کون کھانے والا ہے؟ زبردستی اس کے پاس سیب کے سیب انبار لگے ہوئے پڑے ہوئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس کچھ ہدیہ ہی لے کر کے جائیں۔ ہاں آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے تو بے شک لے جائیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو ہم مریض کی عیادت کرنے نہیں جائیں گے۔ تھوڑی سی میری آواز میں گڑبڑی ہے کیونکہ طبیعت میری بھی خراب تھی، اور یہ سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو چنا ہے کہ آج ہماری امت جو ہے، یہ طبقہ یہ مسلمانوں کا کس لیول تک گر چکا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے مریض کی عیادت کرنا۔ مطلب یہ احساس تک ختم ہو چکا ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی اس کی تیمارداری کرنا، اس کو پوچھنا، حال احوال لینا، یہ ایک اہم عبادت ہے، اسلام کے شعبے میں آتا ہے، دین کے شعبے میں ہے، یہ اخلاقیات میں سے آتا ہے، اور دین اخلاقیات سے ہی پھیلا ہے۔ دین تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو جتنے درست کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو بڑھائے گا، دین کو پھیلائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے ہم جائیں تو اس کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے،
کیونکہ مریض جو ہے آپ کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں ہو پائے گا، وہ فری نہیں ہو پائے گا، اس کو ٹانگ پھیلانا ہے، اس کو دوسرے طریقے سے لیٹنا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے طریقے میں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہو، لیکن وہ آپ کی وجہ سے صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پائے گا، صحیح طریقے سے لیٹ نہیں پائے گا، تو آپ کی وجہ سے جو آپ کا ثواب کمانے کی نیت سے گئے تھے اور آپ کی وجہ سے اس کے لیے وہ مصیبت بن جائے گی، پھر اس کو جب تکلیف پہنچے گی تو یہ ثواب گناہ میں بدل جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جب کسی کی عیادت کرنے جائے تو اس کے پاس بہت کم ٹھہرے اور ایسے وقت میں جائے کہ جہاں پر جس وقت میں جانا مناسب نہیں ہو۔ آج کے دور میں آدمی تو فجر کی نماز چھوڑ کے ہی سوتا رہتا ہے، اور کچھ بیچارے نماز پڑھنے والے ہوئے اب پہنچ گئے اس کے گھر، پتہ چلا کہ سب سو رہے ہیں آرام سے، تو آج کے دور میں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس امت کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے۔ بیچارے 4 وقت بہت پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں مسجد غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جو ہے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہیں، فجر کی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، فرشتے فجر میں آتے ہیں، روزی بانٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو روزی آ نہیں رہی ہے۔ تو جو ہے بانٹنے کا وقت ہے اس وقت سوئے رہتے ہیں، تو کہاں سے ملے گا؟ تو بہرحال تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو اس کے زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مریض کے پاس ہم جائیں تو اس کی تسلی والی باتیں کریں، اس سے تسلی والی باتیں کریں۔ انشاءاللہ آپ سے دیکھو، بیماری آنا اللہ کی طرف سے ہے، بیماری کو ختم کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں، ہمارے 2 بات تسلی کرنے سے مریض کے اندر تھوڑی سی حوصلہ پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ مریض کے اندر جلد سے جلد اضافہ ہوگا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، میں خود اپنے ساتھ محسوس کیا ہوں، میرے ساتھ بیماری لگی ہوئی تھی کہ سورج میں چلنا دشوار، یعنی سورج میں میں نکل جاتا تھا تو بدن میں میرے چھالے نکل جاتے تھے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے لیے سورج جو ہے زہر ہے، سورج میں آپ اگر نہیں نکلیں گے، سورج میں نکل جائیں گے تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اتنا انہوں نے مجھے ڈرا دیا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بنارس کے اور بھی دوسرے جگہوں پر، ممبئی بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نے دکھایا، سب نے یہی کہا کہ سورج سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ اور میں نے اتنا پرہیز کیا، 3 سال تک میں نے سورج نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے ہڈی کمزور ہو گئی، تو مجھے ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ہومیوپیتھ کا پرچار کر رہا، نہیں بتانا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو بہت دیر تک میرا معائنہ کیا، لگ بھگ 1 گھنٹے تک۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں صحیح ہو جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ آپ تو عالم ہیں، میں کیا بتاؤں، دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بنی ہے موت کے علاوہ جس میں شفا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک مرض کے لیے دوا بنائی ہے، انشاءاللہ تم ضرور شفا پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ یہ دھوپ میں، کہا دھوپ میں بغیر نکلے کام ہی نہیں چلے گا، دھوپ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر دھوپ کے آدمی کیسے کام کر سکتا ہے؟ آپ نکلو، تھوڑا سا احتیاط کیا کرو، کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ کر کے۔ الحمدللہ الحمدللہ سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو زندگی بھر دوا کھانی پڑے گی، 2 یا 3 سال میں دوا کیا ہوں گا، آج الحمدللہ چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، فرسٹ کلاس کا چلتا ہوں، تھوڑی بڑی تکلیف کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے کا جب آدمی اس لیول کی بات کرتا ہے تو مریض کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے میرے اندر سدھار آنا شروع ہو گیا۔ میرے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جب مریض کے پاس ہم جائیں تو اچھی باتیں کیا کریں، تو مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے، مریض کے پاس تحفہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے، مریض کے پاس جائیں تو اچھی باتیں کریں، اور حدیث میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ دعائیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس دعا کو جا کر کے پڑھا کریں۔ اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں مریض کے جن کے جانے کی وجہ سے مریض چاہتا ہے کہ یہ دوست میرے نہ جائیں یہاں سے، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس مریض کے پاس ٹھہرا کرے تاکہ اس کو تسلی ہو۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت فیمس آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ جب بیمار ہوئے کہ کروڑوں میں فیم تھے، جب وہ بیمار ہوئے تو لوگوں کو پتا چلا تو عیادت کرنے والوں کی لائن لگ گئی۔ اب بیچارے اور پریشان ہو گئے، ایک ان کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، وہ آ کر کے بہت دیر تک بیٹھے رہ گئے۔
تو بات چیت ہوتے ہوتے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بار بار سوچ رہے ہیں کہ یہ چلا جائے یہاں سے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ بیچارے اتنی محبت تھی کہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو بات چیت میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مریض عیادت کرنے والے آ رہے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ بیچارے تو ایسے ہیں محبت کرنے والے کہ وہ چھوڑ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے، انہی سے بات کر رہے ہیں، وہ ہاں میں ہاں بھر رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کام کرتا ہوں، میں لاؤ دروازہ میں بند کر دیتا ہوں، کوئی نہیں آ پائے گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دروازہ تو بند کرنا، لیکن باہر جا کر کے بند کر دینا۔ کیا کہا؟ دروازہ تو بند کرنا ہی ہے، باہر جا کر کے آپ دروازہ بند کرو، یعنی ان کو کہنا پڑ گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اشارہ کر رہے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان دینا چاہیے اور مریض کی عیادت کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ہمارا قریبی ہو، ہمارے محلے کا ہو، تو ہم اس کے پاس ضرور 5-10 منٹ کے لیے جائیں۔ مجھے محسوس ہوا، میری طبیعت خراب ہوئی، کسی نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پوچھئے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ جب اپنے مسجد کے امام کو نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو کیا پوچھیں گے؟ میں آپ کے پوچھنے سے ناراض نہیں ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ اس ٹاپک پر ضرور بات کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور واقعی میں زیادہ تکلیف میں تھا کہ میں چل نہیں پا رہا تھا، اٹھنا دشوار تھا، میرا 103 ڈگری کے اوپر بخار تھا، معمولی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی ایک بندے نے میرے حال چال نہیں دی، صرف ایک آدمی کا فون آیا کہ آپ کیسے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں جتنے بگاڑ ہیں سب کو درست فرمائے۔ ایک ایک پوائنٹ پر ہم غور کریں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج جو ماحول ہمارے اوپر جو سارے سکنجے کسے جا رہے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہماری کرتوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنے اعمال کو درست کیا تھا، اور دوسری ایک چیز اور ہے کہ اپنی نیتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو خراب نہ کریں۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ یہ عبادت ہے، ہم ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ نہ جائیں کہ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تو وہ میں بیمار ہوں گا تو وہ بھی میرے پاس آئے گا، میں نہیں، اگر نہیں آیا کسی وجہ سے تو ناراض ہو جائے، نہیں، اس وجہ سے ہمیں کبھی نہیں عادت کرنا ہے، اپنے اعمال کو خراب نہیں کرنا اپنی نیتوں کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔